السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں فیضان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول اسپیشل جرنی۔ دوستوں، ماں بننا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، لیکن آج کل پیار محبت عام ہونے کی وجہ سے یہ جوڑے جانے انجانے میں جنسی تعلقات بنا لیتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان تعلقات کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر انجانے میں ان سے کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ اب میڈیکل سٹور پر جانا ہے، وہاں انہیں بہت ہی آسانی سے حمل ختم کرنے والی ادویات مل جائیں گی، جنہیں کھا کر کوئی بھی لڑکی تعلقات کی وجہ سے ہونے والے حمل کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ان ادویات کا حد سے زیادہ استعمال کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، بچہ پیدا کرنا ایک ماں کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے جو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لڑکیاں حمل گرانے والی گولیاں کھا کر اپنے نومولود بچے کو ضائع کروا دیتی ہیں، دراصل وہ ان ادویات کی وجہ سے وقتی پریشانی تو ختم کر لیتی ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق وہ عورتیں اور لڑکیاں شادی کے بعد کبھی ماں نہیں بن پاتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ کیسے پروان چڑھتا ہے؟ کیسے ایک بچہ 9 ماہ تک ایک ماں کے پیٹ میں پلتا ہے؟ دوستو، جب ایک عورت پیریڈ کے بعد کسی مرد سے جسمانی تعلقات بناتی ہے تو عورت کے حاملہ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور جسمانی تعلقات کے بعد جب سپرم عورت کے مخصوص حصے میں چلا جاتا ہے تو وہ سپرم فلوپنگ ٹیوب میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ انڈے کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے کو 5 سے 6 دنوں کا ٹائم لگتا ہے اور انڈا فلوپنگ ٹیوب سے یوٹرس یعنی بچہ دانی میں چلا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے بچہ بننے کا اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس دوران عورت کو ہلکی بلیڈنگ یا سپوٹنگ ہوتی ہے، جسے میڈیکل لینگویج میں امپلانٹیشن بلیڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 سے 14 دنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انڈا یوٹرس کی دیوار کے ساتھ چپک گیا ہے اور وہاں پر گرو کرنا شروع ہو گیا ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ ہو چکی ہے۔ لیکن ان علامات کے بارے میں عورتوں کو اکثر بیشتر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں یا نہیں۔ اس پروسیس کے 28 دن بعد بھی اگر عورت کو پیریڈز نہ آئیں تو انہیں پریگننسی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو عورتوں کو سستی، سر درد، الٹی، کمر درد جیسی علامات اور ہلکی پھلکی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یوں بچہ عورت کی کوکھ میں پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یوٹرس میں ایک گول آرگن بننا شروع ہو جاتا ہے جسے پلیزینٹا کہا جاتا ہے۔ یہ ماں اور بچے کو آپس میں جوڑتا ہے اور یہ بہت ہی خاص آرگن ہوتا ہے، کیونکہ ماں جو کچھ بھی کھاتی ہے اس آرگن کی وجہ سے بچے تک پہنچتا ہے۔ دوستو، 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بچہ ایک چاول کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے اور بچے کے دل کی دھڑکن آسانی سے سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد بچے کا چہرہ، جبڑا اور آنکھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، پہلا مہینہ بچے کی گروتھ کے لیے سب سے خاص سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے مہینے میں بچے کی ہڈیاں، ہاتھ، پیر اور انگلیاں بننے لگتی ہیں۔ اس وقت بچے کا وزن تقریباً 1 گرام ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے مہینے کی۔ اس مہینے میں بچے کے ہاتھ اور چہرہ اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں اور مہینے کے آخر تک بچے کا دل، لیور اور گردے بھی بن جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بچے کی گروتھ کا کافی نازک وقت ہوتا ہے۔ چوتھے مہینے تک بچے کا سر 11.7 سینٹی میٹر تک کا ہو جاتا ہے اور بچے کا وزن 100 گرام تک چلا جاتا ہے۔ دوستو، چوتھے مہینے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ماں بچے کے دل کی دھڑکن کو آسانی سے سن سکتی ہے اور اس دوران بچے کی باڈی کافی مضبوط ہو جاتی ہے۔ بچہ انگلیاں کھولنے اور بند کرنے کے ساتھ ساتھ منہ بنانے کے ایکسپریشن دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر عورت کو ڈیلیوری کی ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ 5ویں مہینے میں بچے کی کمر، کندھے
اور تمام ضروری اعضاء بن جاتے ہیں اور بچے کے سر پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کے سر کی ہڈیوں کے علاوہ باقی تمام ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے کا وزن 300 گرام تک چلا جاتا ہے اور بچے کے اوپر ویکس جیسی کوٹنگ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو آنے والے دنوں میں بچے کو یوٹرس میں درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور بچہ حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ روشنی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوستو، جیسے ہی 7ویں مہینے کی شروعات ہوتی ہے تو بچے میں فیٹ بننے لگتا ہے۔ اگر 7ویں مہینے میں بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اسے پری میچور ڈیلیوری کہا جاتا ہے، یعنی بچہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ 8ویں مہینے میں بچہ سننے کے علاوہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو ہلاتا ہے، جسے ایک ماں بآسانی محسوس کر لیتی ہے، اور اس مہینے کے آخر تک بچے کی گروتھ تقریباً مکمل ہو جاتی ہے اور بچے کی لمبائی 42 سینٹی میٹر ہو چکی ہوتی ہے اور بچے کا وزن 1700 گرام ہو جاتا ہے۔ 9ویں مہینے میں بچے کی ہلچل کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت بچہ پلکیں جھپکنا، سر گھمانا اور کئی ساری موومنٹ کرنے لگتا ہے اور بچہ پوری طرح دنیا میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ماں کو درد ہونے کی شکایت تیز ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ کو خدا کی قدرت کا یہ عمل کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔